جشن جام جہاں نما تقریب کے موقع پر اردو اکیڈمی کا یادگار تاریخی مشاعرہ۔ ناظم مشاعرہ معین شاداب کے نظامت میں قومی مشاعرہ بہت کامیاب رہا۔ کلا مندر کے تینوں فلور کھچا کھچ سامعین سے بھرا ہوا تھا۔ سینکڑوں افراد کو سیڑھیوں پر بیٹھ کر مشاعرہ سننا پڑا۔ ملک کے ممتاز بزرگ شاعر وسیم بریلوی کی صدارت میں لتا حیا، شبینہ ادیب، حسن کاظمی، اقبال اشہر، حلیم صابر، خالق ادیب مشاعرے کو لوٹ لیا۔ ریاستی وزیر محمد غلام ربانی اور نائب چیئرمین اردو اکیڈمی محمد ندیم الحق نے شاعروں کا استقبال پھول اور میمنٹو دے کر کیا۔ 1822 کا سن جب اس مشاعرے کا اس روزنامے کا آغاز، اس اخبار کا آغاز کلکتہ سے ہوا تھا۔ ہمیں مبارکباد پیش کرنی ہے، خراج عقیدت پیش کرنا ہے ہری ہردت صاحب کو جو اس اخبار کے بانی ہیں۔ ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے محترم منشی صدا سبلان صاحب کو جو اس اخبار کے ایڈیٹر تھے۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اردو کو ایک خاص مذہب سے جوڑ دیتے ہیں، ان کو یہ بتانا ہوگا کہ اس وقت جب اخبارات کا آغاز ہوا تھا تو اس میں سے 80% اخبارات کے مدیر اور مالک غیر مسلم تھے یا ہندو تھے، تو یہ الزام نہیں لگ سکتا کہ اردو یا اردو اخبارات سے مسلمانوں سے تعلق ہے۔ اردو دنیا کی ایسی واحد زبان بن کر رہ گئی ہے جس کا اپنے ملک میں ہی جس کو سوتیلے سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ مشاعرہ ان تمام الزامات کو بھی رد کرے گا۔ یہ اس اخبار کا جشن منایا جس کے بانی ہری ہردت تھے، جس کے ایڈیٹر منشی صدا سبلان تھا، جو اردو کا ایک سیکولر روپ یہاں پر پیش ہے۔ بہرحال مغربی بنگال میں اس وقت اردو صحافت کا آغاز کیا تھا کہ جب اردو کو وہ حقیر زبان سمجھا جاتا تھا۔ ممتا بنرجی صاحبہ وزیر اعلیٰ اردو اکیڈمی کی چیئرپرسن ہے، وہ بھی ہماری بات کی مختلف ہے، اس لیے وہ خود بہت اچھی شاعرہ بھی ہے اور ان کی شاعری مغربی بنگال اردو اکیڈمی میں شاعری کی ان کی شاعری کے خلاف، تو اس لیے ہمیں خوشی ہے کہ ایسی وزیر اعلیٰ اس سیاست کو حاصل ہے، ایک ایسی وزیر اعلیٰ اردو اکیڈمی کی چیئرمین ہے کہ جس